أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا مقصد ہے عوام کو صحت کے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں لانا۔ آج کا ٹاپک ہے حاملہ خواتین میں وضع حمل کے جھوٹے درد، ان کی وجوہات اور ان کا علاج۔ مادہ میملز یعنی وہ جانور جو بچے جنتے ہیں اور اپنے مولود بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں، انہی جانوروں کی جس کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے وہ کیٹیگری میملز کہلاتی ہے۔ استقرار حمل سے لے کر وضع حمل تک ایک مسلسل اعمال کا سلسلہ ہے جو مستقل جاری رہتا ہے، اور جنین مختلف ارتقائی منزلوں سے گزرتا ہوا جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ بیرونی دنیا سے تعلق جوڑ سکے تو اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش ایک مسلسل تعمیری عمل ہے جس میں خوراک کے جذب ہونے، جنین کی ضروریات سانس اور دیگر چیزیں، اور سب سے بڑھ کر جنین کے اخراج فضلات کا نظام، سب کچھ ماں کے بدنی انتظامات اور دوران خون کی بدولت ہی چل رہا ہوتا ہے۔ دوران حمل مختلف ادوار اور درجات کے دوران جنین کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور وقت بوقت بدلتی بھی رہتی ہیں۔ جو مائیں اس سارے نظام کو سمجھتی ہیں، ان کا زمانہ حمل امن اور سکون سے گزر جاتا ہے۔ وہ وقت جب گھروں میں موجود بڑی بوڑھیاں ان پڑھ تو تھیں، لیکن اپنے مشاہدے اور اپنے سے بڑی بوڑھیوں کے تجربات مشاہدات کے مطابق اپنا مشغول وقت گزار چکی ہوتی تھیں۔ اس طرح اپنے لیے، اپنے گھر اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو پرامن اور آسان بنانے کے طریقوں سے آگاہی رکھتی تھیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا۔ بڑے بوڑھوں کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ حاصل کرنے کی روش بدل گئی۔ زندگی کی دوڑ میں عارضی اور فوری ریلیف حاصل کرنے کی آرزو اور منہ کا ذائقہ برقرار رکھنے کی خواہش نے نظام صحت اور تندرستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ جس بات اور حقیقت کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، وہ مفکر مغرب کا ہو یا مشرق کا، ایک ہی ہے۔ اب وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ مشرق کے پاس طب کے قوانین اور ان علوم کی روشنی موجود ہے۔ وہ مزاج اور مزاج الادویہ اور مزاج الاغذیہ کے صحت پر اثرات کی قائل بھی ہے، اور ان اثرات کو جانچنے پرکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ حقیقت کی تہہ تک پہنچ کر فوائد بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مغرب کے مفکرین اور دانشور بات تو درست کرتے ہیں، لیکن اپنی علمی کوتاہ بینی کے سبب اپنی سمجھی اور کہی ہوئی بات کے درست نتائج تک نہیں پہنچ پاتے، اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کلوریز اور نیوٹرینٹس، وٹامنس کے چکر میں الجھ کر غذا سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ علم کسی کی ذاتی میراث نہیں جو اہل اور نااہل کی تفریق کیے بغیر نسل در نسل منتقل اور تقسیم ہوتی چلی جائے۔ علم کا وارث وہی ہے جو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کی علم حاصل کرنے کی لگن اور جستجو ہی اسے کامیابی بخشتی ہے۔ طب کے قوانین اٹل ہیں، یہ جب سے قائم کیے گئے کوئی بھی انہیں ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکا۔ وقت کے ساتھ اور اس کے حاملین کی نالائکیوں کے سبب جو خس و خشاک ان قوانین کے خلاف انسانی مستیوں کے باعث شامل ہو گیا تھا، وہ سب کچھ حکیم دوست محمد صابر ملتانی نے قانون مفردہ پیش کر کے صاف کر دیا، اور خوراک کے صحت پر اثرات
اور صرف غذا سے صحت کو برقرار رکھنے کے طریقہ بالاضافہ قوانین کی شکل میں بتا دیے ہیں۔ یہ طبی قوانین ہر عمر اور ہر صنف پر یکساں شرح سے لاگو ہیں، مگر ہم حاملہ خواتین اور زوانہ حمل کی بات کریں تو بھی ان غذائی قوانین سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف زمانہ حمل میں بھی ان قوانین سے رورگردانی کے سبب ہی حاملہ خواتین کو مسائل صحت سے واسطہ پڑتا ہے۔ بالکل دوسرے افعال بدن کی طرح 3 حیاتی ٹیشوز کے باہمی تعامل پر ہی ماں کی زندگی اور صحت کے ساتھ جنین کی پرورش، زندگی اور مسائل صحت کا بھی دار و مدار ہے۔ اگر ہر موقع پر ان ٹیشوز کی غذا اور ان کے افعال اعتدال پر رہیں تو زچہ اور بچہ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اس اعتدال کے ضائع ہوتے ہی صحت کے مسائل آ گھیرتے ہیں۔ یہ ناقابل تردید اٹل قانون ہے جو علم اور تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت شدہ ہے۔ کوئی بیماری بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی تکلیف زیادہ خطرناک یا کم خطرناک بھی نہیں ہوتی، اور کسی بیماری یا علامت کا قابل علاج ہونا یا ناقابل علاج ہونا، یہ سوال کسی بھی صورت نہیں اٹھتا۔ قانون مفرد اجزاء کے مطابق حیاتی ٹیشوز کے افعال میں اعتدال پیدا کر دیں۔ تمام حیاتی ٹیشوز اپنے اپنے مقام پر اپنی اصلاح بھی خود کر لیتے ہیں اور اپنے فعلی عدم توازن کے باعث پیدا ہو جانے والے مسائل کو بھی خود ہی حل کر لیتے ہیں۔ زمانہ حمل میں پیدا ہونے والے مسائل، خواہ زچہ کے ہوں یا بچہ کے سب ماں کی غذائی بے اعتدالیوں کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔ اس عدم توازن کے باعث جس ٹیشو نے اپنا کام تیز کر دیا ہو یا جس ٹیشو نے اپنا کام سست کر دیا ہو، انہیں شناخت کر کے ان کے افعال کو اعتدال پر لے آئیں، مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے زمانہ حمل کے آخری 3 ماہ بچہ کی پیدائش کے لیے رحم اور اس کے متعلقہ عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور عضلات کا یہ ڈھیلا پن اعصابی تحریک میں ہی ہوتا ہے، اور اعصابی تحریک میں ہی جسمانی ٹیشوز میں میکسیمم لچک ہوتی ہے، جس کے باعث بلیڈنگ کا خطرہ بھی اپنی کم ترین سطح پر ہوتا ہے۔ اس لیے جو متوقع مائیں حمل کے آخری ایام میں تیزابیت والی یا تیز نمکین کراری چیزیں استعمال کرتی ہیں، انہیں وضع حمل کے قبل از وقت درد محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسی خواتین کو دائیاں اور میٹرنٹی ہومز والے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی کمائی کا بڑا ذریعہ ایسی ہی بدپریز خواتین سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر قبل از وقت کے ان جھوٹے دردوں سے بچنا ہے تو چٹپٹی کراری چیزوں کا استعمال ان ایام میں بند کر دیں، اور اگر یہ درد شروع ہو گئے ہوں تو شربت بزوری معتدل کے ساتھ بڑی الائچی اور سونف کا استعمال وقفے سے کروائیں۔ یہ جھوٹے درد فوراً ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صحت برقرار رکھنے اور گئی صحت کو واپس لانے اور مسائل صحت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب عزیزوں سے شیئر کرتے رہا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔